السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے ملک کو، ہماری ریاست کو اس کورونا وائرس کی وبا سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی تمام کی عمر دراز فرمائیں اور اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت سے رکھیں۔ حضرات، کورونا وائرس کی وبا کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا کی بھی وبا ہمارے ملک میں فی الوقت بڑے زور و شور سے پھیلی ہوئی ہے۔ کورونا وائرس کو تو ایک کونے میں کر دیا گیا۔ یہ وبا سے جو سارے ہندوستانیوں کو مل جل کر لڑنا ہے، وہاں پر مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو بانٹنے کی الیکٹرانک میڈیا کی طرف سے ایک ناپاک، ایک گندی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کورونا وائرس کا جو کیس ہمارے پاس آیا تھا، یہ کوئی تبلیغی جماعت کے آدمی کی طرف سے پہلا جو کیس آیا تھا وہ نہیں آیا تھا، لیکن الیکٹرانک میڈیا کی اب یہ کوشش ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کو مسلمانوں سے جوڑ دیا جائے۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت تو بہانہ ہے، ہندوستان کا مسلمان نشانہ ہے۔ مسلمانوں کو نشانے پر لانا الیکٹرانک میڈیا کی ہر وقت کوشش رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو NPR-CAA کا جو معاملہ چل رہا تھا، تب بھی یہی ناپاک کوشش مسلمانوں کی امیج کو خراب کرنے کی یہ بکاؤ الیکٹرانک میڈیا کر رہا تھا۔ اب میں عنوان پہ آنا چاہتا ہوں۔ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، جس میں ABP ہے، آج تک ہے، زی نیوز ہے اور بھارت ریپبلک، ارناب گوسوامی جو ایک نمبر کا جاہل ہے، اس کے ساتھ ساتھ آج تک بھی پورے جاہلوں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ ABP بھی جاہل ہے اور زی نیوز تو خیر پوچھئے مت، وہ بھی ایک جاہل چینل ہے۔ یہ لوگ پچھلے کئی دنوں سے ایک ٹرائل چلا رہے ہیں کہ مولانا سعد، امیر تبلیغی جماعت اسلامی کو کرائم برانچ ڈھونڈتے پھر رہی ہے، چھاپے مار رہی ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے ان کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ ایک پکا جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ کمپلیٹلی شروع سے لے کے آخر تک یہ جھوٹ ہے۔ وہ اسی لیے کہ تبلیغی جماعت مرکز کے جو وکیل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ مولانا سعد اور ان کے ساتھیوں پر جو FIR کیا گیا ہے، اس کے اندر ہے سیکشن 3 ایپیڈیمک اور IPC 269، IPC 271، 51 ایپیڈیمک ایکٹ۔ یہ جو سیکشنز کے تحت ان کے اوپر FIR کیا گیا ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا جھوٹ بول رہا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس چھاپے ماری کر رہی ہے، جو یہ سرے سے جھوٹ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو بدماش قسم کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ کس حساب سے مسلمانوں کے خلاف ٹرائل چلا رہا ہے۔ آپ کو، ہم کو، سب کو اس معاملے میں غور کرنا ہے، سوچ و فکر کرنا ہے اور اس کو ایسے ہی جانے نہیں دینا ہے۔ ہم کو جمہوری انداز میں یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ ارناب گوسوامی اور یہ جتنے زی کے ہیں، کہ آج تک کے ہیں، ABP کے ہیں، ان کے خلاف میں ہم کو قانونی جنگ لڑنا ہے، جمہوری جنگ ان کے خلاف میں ہم کو لڑنا ہے۔ اور یہ ایک جنگ صرف علی قادری یا اور کوئی ایک دو ساتھیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ جنگ ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو متحد ہوتے ہوئے جمہوری انداز میں یہ الیکٹرانک میڈیا کے خلاف ہم کو جنگ لڑنا ہے۔ کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، وہ ارناب گوسوامی بدماش کی، کہ وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ جو ہے مولانا سعد کی گرفتاری ہو، بھارت چاہتا ہے کہ مولانا سعد کی گرفتاری ہو۔ ارے وہ پاگل، تجھے عقل نہیں ہے، تو پڑھا لکھا ہے کہ تو جاہل ہے، ایک نمبر کا جاہل معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ جو سیکشنز کے تحت گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب کی گرفتاری ہو۔ پولیس نے جو FIR کیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی سیکشنز بتلائے،
وہ سیکشنز میں گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے. پولیس نے جو مولانا سعد سے جو سوالات کیے تھے، مولانا سعد نے اس کا جواب دے دیا اور یہ کہا کہ ابھی فی الوقت میں کوارنٹائن میں ہوں، جب میں فری ہو کر کے آؤں گا تب آپ کو باقی کے سوالات کا جواب بھی دے دوں گا. تو اب یہاں پر گرفتاری کا مقصد کہاں سے رہا، گرفتاری کہاں سے ہونے والی ہے؟ اس سے پتا چلا کہ یہ صرف اور صرف میڈیا کی ٹرائل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک میں بہت اہم بات آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سارے مسلمانوں سے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں اور ہندوستان کی حکومت سے بھی، ہمارے ملک کی حکومت سے بھی یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں اور سارا جو چور الیکٹرانک میڈیا ہے ان تمام سے بھی یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. یہ میرا اوپن چیلنج ہے، اوپن میرا چیلنج ہے، کان کھول کر سنو. اگر جیسا کہ تبلیغی جماعت کے مرکز پر ایف آئی آر درج ہو چکا ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی ہے، ہم آپ کو یہ بات کا وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر کل کے دن تبلیغی جماعت کی سازش اگر ثابت ہو گئی جو تم لوگ کہہ رہے ہو، اور اگر ہمارا آنریبل کورٹ تبلیغی جماعت کو سزا دیتا ہے، مجرم اگر قرار دیتا ہے، تو ہم سارا ہندوستان کا مسلمان تبلیغی جماعت کا سوشل بائیکاٹ کرے گا اور ان کو ہماری مسجدوں میں ہم نہیں آنے دیں گے. یہ ہم سارے لوگ تم سے وعدہ کر رہے ہیں. علی قادری کا یہ وعدہ ہے کہ اگر ہندوستان کا کورٹ، ہمارا اپنا آنریبل کورٹ، اگر تبلیغی جماعت کو مجرم قرار دیتا ہے، اور جیسے کہ تم لوگ بول رہے ہو کہ یہ تبلیغی جماعت کی سازش ہے کورونا وائرس کو پھیلانے کی، تو اگر یہ سازش اگر ثابت ہوتی ہے تو ہم سارے مسلمان ہمارے دیش کی محبت میں، ہمارے دیش ہت میں ہم تبلیغی جماعت کا سوشل بائیکاٹ کریں گے. ہماری مسجدوں میں تبلیغی جماعت والوں کو ہم نہیں آنے دیں گے، نہ ان سے کوئی قسم کا ہم تعلق رکھیں گے، نہ ہماری کمیونٹی میں ان کو کوئی ہم جگہ دیں گے. بات میں پھر ایک بار سن لو، اگر وہ لوگوں کو تبلیغی جماعت والوں کو اگر کورٹ مجرم قرار دیتا ہے تو ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ہم ایک ہندوستانی شہری ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہاں پر ہم کسی کو بھی کوئی سازش کرنے نہیں دیں گے. اگر کوئی سازش کرتا ہے یا ہندوستان سے اگر کوئی بغاوت کرتا ہے، اگر یا کوئی دشمنی کرتا ہے، تو سب سے بڑے دشمن ہم اس کے ہو جائیں گے جو ہمارے ملک سے دشمنی کرے گا. لیکن پہلے تم کو یہ چیز کو ثابت کرنا ہوگا، کورٹ تبلیغی جماعت کو مجرم قرار دینا ہوگا، تب جا کر کے ہم تبلیغی جماعت کا ٹوٹل بائیکاٹ کریں گے، سوشل بائیکاٹ کریں گے. مسلم کمیونٹی کبھی تبلیغی جماعت کو اپنی کمیونٹی میں جگہ نہیں دے گی. تیسری بات جو اور ایک بہت اہم بات ہے، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ 16 مارچ تک اجین کا مندر بند نہیں ہوا تھا، 17 مارچ تک شرڈی سائی بابا کا مندر بند نہیں ہوا تھا، 18 مارچ تک ویشنو دیوی کا مندر بند نہیں ہوا تھا، اور 19 مارچ کو ہمارے اپنے ملک کے وزیر اعظم نے سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی. تو یہ جو تبلیغی جماعت کا واقعہ، یہ جو اجتماع ہوا، وہ کون سی ڈیٹ کا ہے؟ تم اپنی عقل کو یہاں پر استعمال کرو. اور ایک بات کہ 20 مارچ تک کاشی وشوناتھ کا مندر بھی کھلا تھا. کب تک؟ 20 مارچ تک. اب اس کے بعد میں جو تبلیغی جماعت پر آپ لوگ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں، تو یہ بات میں اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی بول چکا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے مرکز میں جتنے لوگ موجود تھے وہ سارے لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ وہاں سے چلے جائیں. ایس ایچ او نظام الدین کو جا کر وہ لکھت میں اپلیکیشن دیتے ہیں کہ یہ ہماری گاڑی کے نمبر ہے، بسوں کے نمبر ہے، یہ ڈرائیورز کے نیمز ہے، آپ ان کو الاؤ کیجئے تاکہ جو لوگ مرکز میں وہ چلے جائیں. لیکن وہاں کے ایس ایچ او کہتے ہیں کہ یہ میرے پاورز میں نہیں ہے، آپ ایس ڈی ایم سے بات کر لیجئے. اور ایک بات کا آپ کو میں خلاصہ یہ کروں کہ یہ جو تبلیغی جماعت کو جو ریڈ کر کے جو وہاں سے تبلیغی جماعت کے مرکز کو جو خالی کیا گیا، یہ بھی دلی حکومت کی مجبوری تھی، کیونکہ وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے ان کو کوارنٹائن کرنے کے لیے ان کے پاس پلیس نہیں تھی. وہ پلیس ارینج کرنے کے بعد میں آ کے ریڈ کر کے لے جا کے ان کو کوارنٹائن کرے. تو یہاں پر غلطی کس کی ہے جناب؟ تبلیغی جماعت والے جو کوارنٹائن آج جو ہوئے ہیں دلی میں، اگر وہ اگر شہر نکل جاتے
तो ये वायरस और फैल जाता था, ये वायरस की वबा और फैलती थी। लेकिन किसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। यकीनी बात है कि वहां पर जो इज्तिमा हुआ, वहां पर जो लोग जमा थे, उनको फौरी इमीडिएटली आप वहां से वैकेट करवा देना था। किसने रोका? और जो बात बाहर से आने वालों की है, जो तबलीगी जमात के इज्तिमा में जो लोग बाहर से आए, तो एयरपोर्ट पे आपने उनको एंट्री क्यों दी? मलेशिया से जो आए लोग, आप उनको एंट्री क्यों दिए? आप उनको वहीं से डिपोर्ट क्यों नहीं किए? वीजा देने वाली इंडियन गवर्नमेंट, पोर्ट ऑफ एंट्री पे एंट्री देने वाली एयरपोर्ट अथॉरिटी, आप उनको वहीं से डिपोर्ट कर देते कि तुम मलेशिया के हो, तुम नहीं आ सकते, तुम पलट कर चले जाओ। और कि जहां जो जो मुल्कों से लोग आए थे और जो जो कंट्रीज से आए थे, आप उनको एयरपोर्ट से, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप उनको डिपोर्ट करते और बाहर भेज देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। ये जितना भी वायरस इंडिया में फैला है, इसके अंदर मरकजी हुकूमत की सरासर गलती है, जो फौरी तौर पर राहुल गांधी ने बारहा ये बात हुकूमत को कह रहे थे कि फौरी तौर पर हमारे एयरपोर्ट को रोक दो, यह वायरस बहुत तेजी के साथ फैलेगा। लेकिन मरकजी हुकूमत उनकी बात नहीं सुनी, नजरअंदाज किया, इजी लिया गया और हमारा एयरपोर्ट खुला रहा। दुबई से भी लोग आ रहे हैं और जितने कंट्रीज है वहां से भी लोग आते गए, वायरस फैलता गया। अब अपनी गलती को छुपाने के लिए सारा जो है मामला लेकर जाकर टिका दिया गया निजामुद्दीन तबलीगी जमात के मरकज पे। तो ये सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। मैं तमाम मेरे भाइयों से इस बात की गुजारिश करूंगा कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को शेयर कीजिए और उसके ऊपर ये लिखिए बाइकाट एबीपी न्यूज, जी न्यूज, आज तक, भारत रिपब्लिक, अर्नब गोस्वामी जो 1 नंबर का बदमाश है। इन तमाम को आप लोग अपने कैप्शन में या ऊपर हेडिंग लिखिए, बाइकाट लिखते हुए इस मेरे वीडियो को शेयर करिए और हर हमारे मुसलमान भाई को, हर सेक्युलर हिंदू को यह बात पहुंच सके कि यहां पर धूमीकरण किया जा रहा है, यहां पर किसी एक विशेष मजहब को जो है टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और भारतवासियों को डिवाइड करने की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से कोशिश की जा रही है। यहां पर एक मैं रिक्वेस्ट जो है हमारे योगी जी से भी करना चाहता हूं, आप नाम बदलने में बड़े माहिर हैं, किसी चीज का भी आप नाम बदल देते हैं। ये हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप रूबिका लियाकत का भी नाम बदल दीजिए, क्योंकि वो अपनी कौम की गद्दार है। आप रूबिका का नाम बदलिए, हमारी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है। हमें बहुत खुशी होगी जब आप रूबिका लियाकत का नाम बदल देंगे, क्योंकि उसको रूबिका लियाकत बोलने में हमें भी बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो भी इस किस्म का ट्रायल चला रही है जिससे हमारे में बहुत बड़ी बेचैनी है। तो योगी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रूबिका लियाकत का नाम बदलिए, क्योंकि आप हर एक का नाम बदलने में बड़े माहिर हैं। आप जब से सीट पे बैठे हैं सिर्फ एक ही काम करते आए हैं कि हर चीज का नाम बदलते गए। तो आप ये भी काम कीजिए। और मैं फिर एक बार तमाम हिंदुस्तान के देशवासियों से इस बात की गुजारिश करूंगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भड़कावे में ना आए। ये लोग हमारे को डिवाइड करना चाह रहे हैं। ये मुश्किल वक्त में भी हिंदू मुस्लिम करते हुए भारतवासियों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको इस वक्त पर पूरे यूनाइटली रहना चाहिए। और मैं बिलखुसूस मुसलमानों से इस बात की अपील कर रहा हूं कि आप अपनी नमाजें अपने घरों में अदा करें, बाहर ना निकले, क्योंकि वायरस बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। मैं अपने यूथ, अपने नौजवानों से भी इस बात की गुजारिश करूंगा कि आप अपने घरों में रहें, गवर्नमेंट के साथ, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, ताकि ये वायरस को जितना हो सके जल्दी हमारे मुल्क से हकाला जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।